ناظرین آئیے آج ایک اور نئے ٹاپک کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے اینیمل بائٹس۔ اینیمل بائٹس میں تقریباً 80 to 85% بائٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈاگ سے ہوتے ہیں اور 5 to 10% جو ہیں وہ کیٹس بائٹ ہوتے ہیں، جو کہ عام طور پہ ہم کلینکس میں دیکھتے ہیں۔ ان میں تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن دیں کہ ڈاگ بائٹس عام طور پہ بچوں میں اکارڈنگ ٹو دیئر لیول یوزلی بائٹس منہ پہ اور گردن کے ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ وہی بڑوں میں چونکہ ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بائٹس ٹانگوں میں اور نیچے ہاتھوں کے ایریا میں بائٹس ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان بائٹس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بائٹس ہوتے ہیں تو یہ بائٹ انفیکشن کاز کر سکتے ہیں وچ از موسٹ کامن کمپلیکیشن، لیکن آن دی ادر ہینڈ واٹ از دا ورسٹ سچویشن کہ اگر وہ ریبیز کاز کرے، یہ ایسی بیماری ہے جس میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کمپلیکیشنز کو بچانے کے لیے ہم کس طرح ان بائٹس کو سمجھیں اور پھر ان کا علاج کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان بائٹس کے درمیان جب ڈاگ بائٹس کرتے ہیں تو ان کے bائٹس بہت ہی سیویئر ہو سکتے ہیں، جس میں اسکریچ سے لے کے مسل ڈیمیج، مسل کرشنگ اور ڈیپ بائٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ بعض ایسے ایریا ہوتے ہیں جہاں پر بائٹس بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، جن میں ہاتھ جہاں پر ہڈیاں بہت قریب ہوتی ہیں تو جب وہ بائٹ کرتے ہیں تو وہ ہڈیوں تک بائٹ کر سکتے ہیں، یا جوائنٹ پہ اگر بائٹ کرتے ہیں تو یہ انفیکشن جو ہے وہ جوائنٹس میں جا کے سیپٹک جوائنٹس یا بون میں جا کے بون کے انفیکشن کاز کر سکتے ہیں، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب ہم ان بائٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھنا یہ ہے کہ بائٹس کن جانور کی وجہ سے ہوا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاگس بائٹس، کیٹ بائٹس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں اسپیشلی جو کہ زمین پر ہوتے ہیں تو ان کو ریٹ بھی جو ہیں وہ بائٹ کر سکتے ہیں، اور عام طور پہ چمگادڑیں جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، رکون اور اسی طرح کے دوسرے جو ہے گھومنے والے جانور جو ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم بات کریں کہ آپ کس طرح ان بائٹس کو آپ جو ہے ٹریٹ کریں گے۔ سب سے پہلے کسی بھی قسم کا بائٹ کسی بھی باڈی کے ایریا میں تو آپ میک شور کریں کہ وہ جرمز نہ ہوں اس کے اندر، اور اگر جرمز کی موجودگی میں آپ نے ان کو بند کر دیا تو اس میں انفیکشن کے چانسز ہو جائیں گے۔ تو جب بھی ہمارے پاس یہ کیسز آتے ہیں تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اماؤنٹ میں سرنج میں پانی لے کے، یا اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے تو ٹیپ واٹر کو رن کر کے جو ہے اچھی طرح اس کو رنس کریں اور اس کو سوپ سے صاف کریں۔ تو سوپ اور واٹر سے جو ہے اچھی طرح وونڈ کو میک شور کریں کہ وہ صاف ہو جائے۔ عام طور پہ ہم ان کو رائٹ اوے ان بائٹس کو ہم بند نہیں کرتے، سوائے سرٹن سچویشن میں۔ اگر بائٹس جو ہے فیس پر ہے تو اس کو بند کرنا ضروری اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ ادروائز فیس پہ اسکارس بن جائیں گے، نشانات رہ جائیں گے، تو وہ واحد جگہ ہے جہاں پر کہ ہم رائٹ اوے اس کو کلین کر کے اچھی طرح سوپ اور واٹر سے دھونے کے بعد جو ہے اس کو ہم سوچر کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن دوسری ایسی جگہوں پہ جہاں پر کہ ہمیں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ہم ان کو بند نہیں کرتے، بلکہ آلموسٹ لائک 72 آورس تک آپ اس کو جو ہے اس وونڈ کیئر کرتے ہیں۔ وونڈ کیئر میں کنٹینیوسلی آپ اس کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ ڈرٹی نہ ہو اور اس میں انفیکشن ڈیولپ نہ ہو، اور اس کے بعد آپ جب میک شور کر لیتے ہیں کہ اس میں وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو پھر آپ ان کو جو ہے وہ سوچر سے دوبارہ بند کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک بعض جگہ تو آپ رائٹ اوے اسٹارٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ ویٹنگ کیا اس کو انفیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ لائک اگر کاٹا ہے، اسپیشلی جیسے جو بلی ہوتی ہے کیٹس، اس کے دانت جو ہوتے ہیں بہت ہی لمبے اور شارپ ہوتے ہیں، تو جب وہ کاٹتی ہیں تو ان کے دانت کی وجہ سے جو ہے وہ پنکچر وونڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کتا بھی کاٹ رہا ہے اس کی وجہ سے پنکچر وونڈ ہو جائے، یا جو ہے ڈیپ کاٹا ہے یا ہاتھ میں کاٹا ہے اور ہڈی میں کٹ لگا ہے یا جوائنٹس میں کٹ لگا ہے، تو ان صورتحال کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی امیونٹی کی پرابلم ہے کہ ڈائبٹیز ہے یا کسی اور قسم کی لیور ڈیزیز ہے یا کڈنی ڈیزیز ہے یا ڈائلسس پر ہیں، تو ان میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم رائٹ اوے ان کو اینٹی بائیوٹک پہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کیٹ کے بائٹس پر بھی ہم ویٹ نہیں کرتے، 24 آورس کے اندر 12 to 24 آورس جو ہیں انفیکشن جو ہے وہ ریپڈلی پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں عام طور پہ کیٹس میں، تو اس لیے کیٹ وونڈ کو بھی ہم رائٹ اوے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سوچرز میں بعض جگہ بعض کنڈیشن میں ہم بالکل نہیں لگاتے ہیں، جیسے کہ اگر کرش انجری ہے یا جو ہے وہ زیادہ گھنٹے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے
ह्यूमन बाइट्स हैं या कैट बाइट्स हैं, या जैसे हमने बात की कि इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो राइट अवे हम उनको सूचर नहीं करते हैं, हम उनको 72 आवर्स वेट करने के बाद जो है उनको सूचर्स लगाते हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि टेटनस का शॉट, देखें ये बाइट्स जो होते हैं दीज आर द डर्टी बाइट्स, तो हमें देखना होता है कि अगर किसी को भी टेटनस की वैक्सीन 5 साल से ज़्यादा अर्ज हो गया लगे हुए, तो हम उसको जो है टेटनस की वैक्सीन भी लगाएंगे। इसी तरह आमतौर पर अगर ह्यूमन टू ह्यूमन बाइट्स है, बच्चे आमतौर पर दूसरे बच्चे को काट लेते हैं, या कोई पागल है उसने किसी को काट लिया, तो उस सूरत हाल के अंदर भी जो है हम टेटनस शॉट देंगे। इसके अलावा जो है रेबीज़ की वैक्सीन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें देखना होगा कि अगर किन सिचुएशन के अंदर रेबीज़ को लगाना ज़रूरी है। अगर आपका डॉग है, पालतू डॉग है, और उसके अंदर जो है आप उसको वॉच कर सकते हैं, 10 दिन तक क्वारंटीन करें, उसको आइसोलेट करके उसको वॉच करें कि उसमें रेबीज़ के सिम्टम्स तो नहीं, कुत्ता पागल तो नहीं हुआ था। या इसी तरह अगर कैट है, कैट में अगर ऐसे सिम्टम्स तो नहीं थे, अगर आप देख रहे हैं कि सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो उस सूरत हाल में आपको रेबीज़ के वैक्सीन शॉट्स लगाने ज़रूरी हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप जंगल में थे और वहाँ किसी जानवर ने काटा आपको, तो आप उनको तो वॉश नहीं कर सकते, तो उसमें जो स्क्वेरल है या जो है चमगादड़ है या जो है रकून है या इसी तरह का फॉक्स है, तो उनमें तो राइट अवे आप जो है, उन्होंने अगर इवन स्क्रैच भी किया आपको, तो राइट अवे उनको आप जो है रेबीज़ के जो हैं वो शॉट्स लगाएं। लेकिन सारा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो है इनको वॉच करना पड़ेगा, और वॉच करने के बाद कॉन्स्टेंटली देखना होगा कि इन्फेक्शंस कहाँ हैं, और उसी हिसाब से जो है फिर आपको देखें कि इन्फेक्शंस डेवलप हो रहा है इन फ्यूचर, तो उसको भी हम जो एंटीबायोटिक देंगे। अदरवाइज सर्टन सिचुएशन में जैसे हमने बात की उसको जो है हम एंटीबायोटिक्स देंगे, अदरवाइज हम एंटीबायोटिक देना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर इन्फेक्शंस हो जाते हैं और इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि ओरल एंटीबायोटिक से काम नहीं चल रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम जो है हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनको एंटीबायोटिक्स की देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक जनरल आइडिया है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ 5 years to 10 years वेरी इंपॉर्टेंट एज का होता है। बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो जानवरों के पास जाते हैं, हाथ लगाते हैं, उनके करीब जाते हैं, उस वक्त जो है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं काटे जाने के। इसी तरह पालतू जानवरों से ज़्यादा बाइट्स होती हैं, जिसकी वजह से आपने बिल्ली ली, आपकी बिल्ली आपके पास है और वो आपसे डरी और उसने आपको काटा, तो वो जो है आपके हाथों पे, मुंह पे या गर्दन पे काट सकती है। और आमतौर पर हमारे पास केसेस जो आते हैं वो डॉग जो होता है या तो नेबर का डॉग होता है या किसी भाई का या किसी रिश्तेदार का डॉग होता है और वो आपको काटता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, और इसके नतीजे में अगर कोई इस तरह का इंसिडेंस हो जाए तो उसको बहुत ही सीरियस लेके उसका इलाज कराएं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी अगर आप किसी को इस सिचुएशन में देखते हैं या खुद इस सिचुएशन में जाते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।